میری نظر میں حضرت قبلہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ ہیں، لیکن ان کے چہرے میں مجھے اپنے شیخ مکرم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ غریب پروری اور دلداری اور مسکین نوازی جتنی میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی، اس کے بعد پھر کوئی ایسا چہرہ نظر نہ آیا، ایسا چلتا پھرتا مجسم راحت و رافت پھر نظر نہ آیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین میں حاضری کے لیے حاضر تھے، اور مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، اس وقت سیل فون تو ہوتے نہیں تھے، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جب واپسی کا وقت آیا تو مجھے پتا چلا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، اب ایک دکھی دل کے ساتھ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور حضرت صاحب واپس جا رہے ہیں۔ میرا دل بڑا بھرا ہوا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا، اور میں نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے وہ عدم کا شعر پڑھا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرے اس کرب کا پتہ چل گیا، میں پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں مؤذن نے مغرب کی آذان بلند کی، تو حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے مصلی درست کیا ایئرپورٹ کی مسجد میں، تو آپ میرے قریب تشریف لائے، اپنا رومال اتار کے میرے سر پہ باندھ دیا، کہا جماعت کرائیں۔ تو میں نے کہا جناب میں جماعت کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے تکبیر کہنا شروع کر۔ اب وہ جو ملال تھا، وہ جو رنج تھا، وہ رومال باندھتے ہوئے وہ جتنے بل دیتے جا رہے تھے نا، میرا دل یوں محسوس ہوتا تھا وہ رنج اور وہ ملال ایک ایک بل کے ساتھ میرے دل سے نکال کے رکھ دیا۔ یہ ان کی بصیرت، ان کی فراست تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، اور میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ نکاح کے لیے تشریف لائیں گے، شفقت فرمائی اور تشریف لے آئے۔ وہ بھی ایک عجیب عالم تھا، آرمی میس میں وہ تقریب تھی، بہت سارے 3 اسٹار جنرلز بیٹھے تھے، بریگیڈیئرز بیٹھے تھے، کرنل بیٹھے تھے۔ حضرت صاحب جب تشریف لائے تو ان کی وجاہت اتنی تھی، ان کی تجسیم اتنی نورانی تھی کہ سب لوگ ان کی اس وجاہت کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ خیر نکاح ہو گیا تو میرے بھائی نے میاں والی کی وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی جس کا شملہ آگے کی طرف ہوتا ہے اور کافی اونچا ہوتا ہے، تو حضرت پیر صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ڈاکٹر صاحب تانوں یہ شملہ بہت سونا لگ رہا ہے، بڑا جچیا تواڈے دتے، مردانہ وجاہت تواڈے چہرے دتے ہے، پر یہ شملہ جڑا ہے اس دا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا ہے کہ یہ بیلنس منگدا ہے، اگر ادھر چکیے تو تاں بھی ڈگ پوے گا، اگر پیچھے چکیے تو پھر بھی ڈگ پوے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو نیا رشتہ قائم ہوا ہے نا، یہ بھی بیلنس کا متقاضی ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب رہے گی، اگر آپ ذرا بھی کہیں دائیں بائیں جھکیں گے تو یہ آپ زندگی کا یہ جو تناسب ہے یہ سارا بگڑ جائے گا۔ یہ حکمت بری باتیں مجھے یاد آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ کیسی یا رسول اللہ یا علی پیر سیال پیر سیال میرے حضرت صاحب قبلہ حضور سجادہ نشین صاحب امریکہ میں میرے گھر تشریف لائے تو کمرے میں بیٹھے ہوئے میں ماضی کی باتوں سے حال کی طرف آ گیا ہوں کہ انہی کا فیض کا تسلسل ہے جو ماضی سے حال کی طرف اور حال سے مستقبل کی طرف جائے گا۔ مجھے یاد ہے یہ آخری بات میں سناتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا حضور کچھ لوگ ہیں وہ بغیر وجہ کے مخالفے پہ اتر آتے ہیں اور کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا، ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ لوگ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی اختلاف کا اظہار کر دیتے ہیں اور ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے فرمایا جو آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس سے بڑا سبق اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو اخلاق جو ہے یہ یک طرفہ ٹریفک کا نام ہے، یہ دو رویہ ٹریفک نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف جانا ہے،
اسے صحیح طریقے سے چلیں، کوئی وائلیشن نہ کریں، اشارہ نہ کاٹیں، کسی کو رونتے ہوئے مت جائیں. دوسری طرف جانے والا کیا کرتا ہے یہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے. تو مجھے یہ سبق ایسا ملا کہ پھر میں نے زندگی میں یہ تہیہ کیا کہ میں آج کے بعد کسی سے ان چیزوں کا گلہ نہیں کروں گا. وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، میں اپنی حاضری کو اس امید کے ساتھ کہ یہ کسی کے اوپر یہ سماعتوں پہ کوئی بار نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ حضرت صاحب کی جو باتیں شیئر کی ہیں، میں حضور غریب نواز سے دعا کی التجا کرتا ہوں کہ مجھے لکھنے کی توفیق. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ہنر کی بھی ہنر برا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو. دے ہنر کی بھی ہنر برا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو. میں تو آنسوؤں سے وضو کروں تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو. میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم اٹھاؤں میں کیا کروں. یہی سوچتا ہوں میں دم بدم یہاں تیرا نقش قدم نہ ہو. بالا غلولا مل کے کہیے محبت کے ساتھ. بے کمالی آشاف جا جمیعوں خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے دو اشعار میں پیش کرتا ہوں. من رانی کا مدعا چہرہ من رانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ. ایک ہی شعر کے میں ختم کرتا ہوں. یہ شعر ہے ان کا حاصل کلام کے. عالم خواب میں حقیقت ہے، عالم خواب میں حقیقت ہے. آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ
آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ، اور یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، حضرات ذی وقار الکرم فرینڈز کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کی 43ویں شب کرم جو آستانہ علی امیر السالکین بیرہ شریف کے سائے میں ہر مہینے کے دوسرے ہفتے اتوار کی درمیانی رات کو منعقد کی جاتی ہے، اور آج یہ سلسلہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مبارک عرس کے موقع پر یہ 43ویں شب کرم پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے۔ میں انتہائی ادب اور عقیدت سے دعوت خطاب دوں گا خاندان ضیاء الامت کے کونہار نونہال جناب صاحبزادہ سلطان محمد فاتح فاروق شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی روحانی باتوں سے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے خاندان سے آپ کا جو تعلق ہے، جو تربیت کا اثر ہے، وہ آپ ظاہر فرماتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ سلطان محمد فاتح فاروق شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لاجپال لاجپال۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مسند صدارت کی زینت امین حسن کرم حضور غریب نواز و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم ہے جس نے اپنے ایک صالح، مخلص اور صادق بندے کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہو کر فیض و برکات سے خالی دامن بھرنے کی توفیق بخشی۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے اپنے فضل و احسان سے ایسی برگزیدہ ہستیوں کی یاد منانے کی ہمیں ہمت ارزانی فرمائی۔ سامعین محترم، آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ ہے امین حسن کرم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں نکلتے ہیں، ہمارے بتائے گئے راستے پر چلتے ہیں، ہماری رضا جوئی میں کوشاں رہتے ہیں،
تو انعام کے طور پر ہم ان پر اپنی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، فضل و احسان کے خزانے واہ کر دیتے ہیں، لطف و کرم کی بارش کر دیتے ہیں، اور کھل کی زبان پر ان کی تعریف و ستائش کے نغمے رواں کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضور ظالمت علیل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا دم واپسی آ گیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کو ایک دن بعد نماز مغرب اپنے کمرے میں طلب فرماتے ہیں۔ خانقاہی روایت کے مطابق اپنی جملہ امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب عرض کرتے ہیں، حضور کیا آپ مجھے اس منصب کے لائق سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، امین الاسناد شاہ جی، آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ آپ اس منصب کے اہل نہ ہوتے تو کیا میں آپ کو یہ مانت سونپ دیتا؟ آپ سجادہ نشین بنتے ہیں، دارالعلوم کے مایہ نار، اولین، شاہین، قابل فخر استاد شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شروع میں مجھے حضرت جانشینی ظالمت کے بارے میں کچھ تحفظات تھے۔ ایک رات میرے غریب نواز نے کرم فرمایا اور مجھے خواب میں شرف دیدار بخشا۔ اپنی جیب سے گلاب کا پھول نکالا اور مجھے دیتے ہوئے فرمایا، قاضی صاحب اس سے سونگھ کر بتائیں کہ اس کی خوشبو کیسی ہے۔ میں نے عرض کی، حضور بڑی زبردست خوشبو ہے۔ پھر آپ نے اپنی جیب سے ایک اور پھول نکالا جو نسبتاً چھوٹا تھا اور فرمایا، بتائیں اس کی خوشبو کیسی ہے۔ میں نے عرض کی، حضور اس کی بھی خوشبو پہلے جیسی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، قاضی صاحب بڑے اور چھوٹے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنے خیالات سے توبہ کی اور یقین کر لیا کہ جانشینی کے منصب پر حضرت صاحبزادہ صاحب نہیں بلکہ میرے حضور ظالمت ہی تشریف فرما ہے۔ کون امین حسن کرم؟ وہ جن کا ہر دن آفتاب کی طرح درخشاں اور ماہتاب کی طرح تاباں ہے، جن کی صحبت سے امراہ بھی دینی دنیوی فیض پاتے ہیں اور فقراء بھی روحانی مانی اکتساب کرتے ہیں، جن کی نگاہ ناز سے حق کے ہزاروں متلاشیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو لاکھوں گمراہوں کو تقوی اور ہدایت کی توفیق حاصل ہوئی۔ مدبر، مخلص، صادق، متواضع، متورع، دردمند، کریم، سخی، بلند نگاہ، دور اندیش، دل نواز غرض یہ کہ بہترے و صاف ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ عزت و وقار کی ہر قبا ان کی قامت پر راست آتی ہے۔ بلا شبہ آپ خود کشتہ محبت الہی اور وارفتہ عشق رسول ہی نہیں بلکہ دوسروں میں بھی بڑی فیاضی سے عشق و محبت کی خیرات بانٹتے نظر آتے ہیں۔ دنیا اور دنیائی مال سے اس قدر بے نیاز ہیں کہ صدر و وزیر اعظم بھی در دولت پر آ جائیں اور کچھ ہدیہ تحفہ دینا چاہیں تو اسے شان بے نیازی سے یوں لٹا دیتے ہیں جیسے کوئی بے وقت اور بے حیثیت چیز ہو۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیرے میں بوئے اسد اللہ ہی۔ کون امین حسن کرم جو وہ روشن روح اور پاکیزہ دل ہے کہ ان کی دعائیں در اجابت تک پہنچ جاتی ہیں، جس پر نگاہ لطف و کرم ڈال دیں اس کے سوئے وقت جاگ جاتے ہیں اور اس پر زندگی کے حقائق روشن ہونے لگتے ہیں اور اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ آپ کا آفتاب عظمت کیا چمکا کہ بڑے بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ پر غیب سے رحمت و برکت کے ایسے خزانے کھلے جیسے اللہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربان ہو۔ میرے بھائیوں، آج عرس کی مناسبت سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام ہے اپنے شیخ سے وفا کا، اپنے آستانے سے محبت کا، اپنے ادارے سے احسار کا،
یقین جانیے جس ہستی کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دے رکھا ہے یہ اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے، یہ نبی کے عاشق کا ہاتھ ہے، یہ عارف باللہ کا ہاتھ ہے۔ عارف وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آفتاب کی طرح چمکتے ہیں اور جہاں والوں کو بھی اپنے نور معرفت سے روشن کرتے ہیں۔ یہ بیگانوں کو اپنا اور اپنوں کو اللہ والا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے وقت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری نسبت کسی کامل کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق حامل شریعت و طریقت کے ساتھ ہے، تمہاری الفت پیکر صدق و صفا کے ساتھ ہے، تمہاری ارادت اس آستانے سے ہے جہاں روحانیت کی خیرات بھی تقسیم ہوتی ہے اور علم کی سوغات بھی ملتی ہے۔ اس لیے ببانگ نعرے سن کر، لچھے دار واز سن کر، دبنگ دعوے سن کر کسی پر ریجھ نہ جایا کریں۔ جب دل میں خیالات آنے لگے، دماغ میں الجھنیں ستانے لگے تو فوراً دربار عالیہ حاضری دو، اپنے شیخ کے روشن و تاباں چہرے کی زیارت کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں اس وقت اپنے رب کی یاد نہ آ جائے، تمہارا ایمان مضبوط نہ ہو، تمہارے شگوف دور نہ ہو، تمہارے دل کو اطمینان نہ ہو تو میرا نام فاتح شاہ نہیں۔ ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسمان سے، ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسمان سے، جو لپٹ کے رو دیے ہم تیرے سنگ آستاں کے۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا قائد بے مثال ہے۔ والسلام۔ صاحبان عزیز وقار، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے اور انہوں نے اپنے نام کو سر بلند کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کے سر کاٹ دیے، لیکن تاریخ نے یہ فیصلہ دیا کہ بعد میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہا۔ لیکن ایک طرف اللہ کے وہ بندے جنہیں اپنے نام سے غرض نہیں تھی، ہر قسم کی نمود و نمائش سے دور، ہر قسم کے تکلف اور تصنع سے دور اپنے رب کا نام لیتے رہے، ساری زندگی اپنے نام کی بجائے اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہے۔ پھر جب وہ اس دنیا سے گئے تو یوں کہتے سنائی دیے کہ تیرے ذکر و فکر میں دن ڈھلا، تیری گفتگو میں سحر ہوئی، بڑی باغ گزر گئی، بڑی آبرو سے بسر ہوئی۔ اور جب ایسی ہستیاں اس دنیا سے جاتی ہیں تو فَاذْكُرُونِی اذکرکم کی عملی تفسیر یوں سامنے نظر آتی ہے۔ کرونا جیسے حالات کے باوجود بھی آج یہاں میں قدہ حضور ضیاء الامت میں رندان پاک باز کا یہ جمع غفیر یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آج یہ ملک کے طول و عرض سے یہاں کھنچے آنے والے لوگ یہ فقط اس بندہ خدا کے لیے، اس درویش خدا مست کے لیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ نام خدا کی سربلندی کے لیے گزاری، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کے لیے گزاری۔ آج لوگ بھی اسی ہستی پاک سے اپنے تعلق پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں گلستان کرم کے گل خندہ الوالد و سر لبی کے مصداق جناب صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب ولی آستانہ عالیہ بیرا شریف کو کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ذرا محبت سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام دین و ملت کی ضیاء، حق و صداقت کی صدا،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حضرات محترم دربار عالیہ بحیرہ شریف کا یہ خادم آپ کو سلامی عقیدت و محبت پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج امت مسلمہ کو ہر طرف سے چیلنجز درپیش ہیں، خواہ وہ سیاسی اعتبار سے ہوں، سماجی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، اور بالخصوص ہمارا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حضرات محترم، میں یہاں پہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ تعلق آقا دو جہاں سے کمزور پڑتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری حالت بھی اس شخص کی مانند ہے جو رات کی تاریکی میں بغیر کسی روشنی کے اپنا راستہ تلاش رہا ہے. تو پھر ہم بھی اس دنیا کی تاریکی میں اور اس دنیا کی غفلتوں کے اندر بغیر اس تعلق کے صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ میں نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. گویا رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی طلب کریں. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اللہ کے رسول اے میرے حبیب آپ ان کے حق میں استغفار کریں. لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب جا کے یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے. تو ذات محترم، ہمیں ایک کلیئر ضابطہ مل گیا، ایک کلیئر گائیڈ لائن مل گئی کہ اے مومنوں، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو تو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو اور پھر رسول اللہ کا صدقہ دو، رسول اللہ کا وسیلہ دو اور پھر جا کے تم اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ تو منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی. تو ذات محترم آئیں دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو میں تب بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. تو ذات محترم اس سے واضح ہو گیا کہ یہ حکم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یہ منافقین کے لیے نہیں بلکہ مؤمنین کے لیے ہے. اور امام قرطبی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے نیچے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو، اور ہم قبر انور کے سامنے ہی بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا
کہ اللہ کے رسول کہاں پہ ہیں، تو ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول سو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بلکہ حضرت علی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور قبر انور کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا اور قبر انور سے لپٹ گیا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے سکھایا اور آپ نے ہمیں سکھایا، اور اللہ نے آپ پہ جو چیزیں نازل کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو وہ شخص کہتا ہے وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، میں اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرْ لِي، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو کہتے ہیں کہ فنودیا من القبر، قبر انور سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی انہ قد غفر لک، کہ جاؤ تجھے معاف کیا گیا، جاؤ تیری بخشش کو قبول کیا گیا۔ اور امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک اور اسی طرح کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس کے راوی امام عتبی وہ فرماتے ہیں کہ میں قبر انور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے دل کو ہلکا کر کے وہاں سے چلا گیا، اور میرے پہ نیند طاری ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا فَقَالْ يَا عُتْبِي اِلْحَقَ الْإِعْرَابِي، جاؤ اس اعرابی کو تلاش کرو، فَبَشِّرْهُ، اور اسے یہ بشارت دو ان اللہ قد غفر لہ، کہ اللہ نے اس کی بخشش کو قبول کر لیا ہے، کہ تحقیق کے اسے معاف کیا گیا۔ تو ذات محترم ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در توبہ پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، مگر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ذات محترم یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی آج کل کا نہیں ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ بات درج ہے کہ مروان جو کہ مدینے کا حاکم تھا، اس نے ایک دن ایک شخص کو قبر انور کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا، اس نے دور سے آواز لگائی اے شخص تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو جب وہ قریب گیا اس نے دیکھا یہ تو میزبان رسول ہیں، یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اعت الحجر، کہ ہاں میں جانتا ہوں میں کہاں پہ آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس تو نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ تو ذات محترم صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ قبر انور پہ حاضری دیا کرتے تھے اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جب عباسی دور کا خلیفہ منصور قبر انور کی حاضری کو گیا تو اس نے امام مالک سے یہ سوال کیا کہ اب مجھے بتائیں کہ میں اپنا رخ قبر انور کی طرف کر کے دعا کروں یا کعبۃ اللہ کی طرف کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے پتہ کیا کہا؟ امام مالک کون؟ جو کہ امام مدینہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں بیٹھ کے حدیث طیبہ کی خدمت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ تمہارے لیے بھی وسیلہ ہیں، یہ تمہارے باپ آدم کے لیے بھی وسیلہ ہیں، بلکہ رسول اللہ کی ذات قیامت تک آنے والی ہر امت کے لیے وسیلہ ہیں۔ لہٰذا اپنے چہرے کو قبر انور کی طرف کرو اور وہاں اپنا رخ کر کے دعا مانگو۔ حضرات محترم آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جوڑیں، دوبارہ مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، کہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حضرات محترم یہ دوریاں تو ہم نے پیدا کی ہیں، یہ دوریاں تو ہم نے پیدا کی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ اے میرے حبیب آپ تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو ذات محترم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جوڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہماری نجات کا باعث ہے، سبب ہے۔ اور ایک انگریز مفکر
جب وہ مسلمان ہوا جس کا نام پکٹ ہال ہے، جب اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے قرآن کا ترجمہ کیا اور پھر اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور جب وہ اس آیت پہ آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو وہ لکھتا ہے کہ ہم اللہ کے مجرم تو ہیں ہی، اللہ سے استغفار تو ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے بھی مجرم ہیں. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو گویا ہم رسول اللہ کے بھی مجرم ہیں. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی التجا کریں، استغاثہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، حد سے گزری ہے نادانی آپ کی کوئی بات نہ مانی، گھرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، چھن گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. حضرات محترم، اپنے تعلق کو جوڑنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا کہ ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کریں، جو اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر سنتوں کا ایک زندگی گزاری ہے، ان سنتوں پہ ہم عمل کریں. اور دوسرا کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں. اور تیسرا کہ آپ ایک کسی شیخ کامل کی صحبت میں آ جائیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی دہلیز پہ پہنچا دے. حضرات محترم، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضرات محترم، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تعلق محبت کا تعلق ہے، ہمارا یہ تعلق آقا سے روح کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، تو ذات محترم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے. اگر محبت میں عمل نہیں تو وہ صرف نام کی محبت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے سے جو فیض نکلتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک جاری و ساری رکھے. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارگاہ اقدس میں حاضری اور آپ کے وسیلہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اب میں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں خادم آستانہ عالیہ بھیرا شریف حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب کو کہ آپ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الاسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا.
دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا ایک التجا ہے کہ جب تک کہ رہوں میں دنیا میں ایک التجا ہے کہ جب تک کہ رہوں میں دنیا میں الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہادیہ ومحرمہ وماہیہ جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا ہے تیری ذات پہ سوناس گنہگاروں کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تیری ذات پہ سوناس گنہگاروں کو کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا حضور اپنے
کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ برادران اسلام، آپ حاضر ہیں برِ صغیر بلکہ عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم ترین ہستی کے عرس مبارک کی محفل شب کرم میں کہ جس کی تفسیر ضیاء القرآن معرفت خداوندی کی سوغات تقسیم کرتی ہے، جس کی سیرت ضیاء النبی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع دلوں میں جلاتی ہے، جس کی سنت خیر الانام ہر مسلمان کو فکری اور نظری حوالے سے پختہ عقائد سے مسلح کرتی ہے، جس کا ضیاء حرم صحافتی دنیا میں 14ویں کا چاند بن کے چمکتا ہے، اور جس کا دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرا شریف عالم اسلام کو سپاہی اور وطن عزیز پاکستان کو خدمت گزار مہیا کرتا ہے، کہ جس کے فاضلین آج نہ صرف وطن عزیز پاکستان کے تمام شعبۂ زندگی میں بلکہ دنیا بھر میں مسجد و مدارس کے ممبر و محراب سے لے کر آج ہر ایک ادارے کی زینت بنے ہوئے ہیں اور فکر ضیاء الامت کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ اس ہستی کے عرس مبارک میں آج تشریف فرما ہیں۔ میں الکرم فرنڈز کی جانب سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی جانب سے، آستانہ علیہ امیر الصالحین بیرا شریف کی جانب سے دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پاکستان کے عظیم شخصیت جناب محترم ڈاکٹر ساجد الرحمان، آستانہ علیہ بغار شریف، سابق وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں۔ جناب قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل احترام، لائق صد عزت و احترام جانشین ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر محمد امین الحسن آق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات صاحبزادگان، علماء کرام، برادران طریقت، میں حضرت پیر صاحب محترم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں،
کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ نے مجھے ایک کافی عرصے کے بعد پھر یہ موقع مرحمت فرمایا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی اس پاکیزہ تقریب میں جہاں دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس عقیدے کا حامل ہوں کہ جب اہل طریقت اپنی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی باطنی آنکھ ان کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مرشد کی بھی زیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ میری یہاں آنے کی ایک غرض و غایت میں بغیر کسی تصنع بناوٹ اور کسی مبالغے کی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں، میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں اس نیت کے ساتھ آتا ہوں کہ جب حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے ان عقیدت مندوں کی طرف کرم فرماتی ہے تو کہیں وہ طائرانہ نظر اس ناچیز پر بھی پڑ جائے اور آپ کی اس پیاری زبان سے یہ نکل جائے، اچھا ساجد الرحمان بھی آیا ہوا ہے۔ بس اس خواہش کو لے کر، اس تڑپ کو لے کر، اس آرزو کو لے کر، اس محبت کو لے کر، اس عقیدت کو لے کر میں ہمیشہ یہاں پہ حاضری دیتا ہوں۔ یہاں کہنے سننے والے بے شمار ہیں، یہاں کے دریوزہ گر مفتی خان محمد قادری صاحب جیسے لوگ جو مجلس سخن کے بادشاہ ہیں، یہاں کا ہر طالب علم دریائے علم کا شناور ہے۔ میں یہاں کچھ سنانے نہیں آتا ہوں، میں ایک نظر التفات کا طلبگار بن کے آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس نظر عنایت سے سرفراز فرما دے، اس دنیا کے لیے بھی کافی ہے، یوم آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو تعلیمی نظام ہے اور اب کے اس تعلیمی نظام کو منتہائے کمال تک پہنچانے کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ کی کوششیں رنگ لائی ہیں اور دارالعلوم کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے متعلق مختصراً اپنی گزارشات پیش کروں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ انتہائی محدود وقت میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔
کہ جس وقت پاکستان میں لوگ بڑے آہنگ کے ساتھ دینی مجلس ہو یا دنیاوی مجلس ہو یہ سبق دیتے سنائی دے رہے تھے کہ اگر آج کے مروجہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سے نسل نو کو آراستہ نہ کیا گیا تو ہم اقوام کی صف میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. حضرات محترم، اس دور میں ایک آواز اٹھی، پورے آہنگ کے ساتھ بلند ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرنگی کا نظام تعلیم تو سازش ہے دین و مربت کے خلاف. وہ اقبال کی آواز بن کے گونج اٹھے کہ جب تک ہمارا ماضی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں ہوگا، جب تک ایک ہاتھ میں سائنس دوسرے ہاتھ میں جغرافیہ مگر سر پہ قرآن نہیں ہوگا، ہم اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. حضرات محترم، یہاں موجود حضرات میں سے اکثر و بیشتر اس بات کی شہادت دیں گے کہ مختلف حلقوں سے، میں بدنیتی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو بھی نیک نیتی پہ محمول کرتا ہوں، حضرت پیر صاحب کی اس فکر کے خلاف آواز بلند ہوئی کہ پیر صاحب نسل نو کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. پیر صاحب ایک ایسا نظام تعلیم استوار کرنا چاہتے ہیں جو راسخ العلماء پیدا نہیں کر سکے گا، جو ٹھوس قسم کے عالم پیدا نہیں کر سکے گا. پیر صاحب ایک ایسے نصاب کو رواج دینا چاہتے ہیں. لیکن حضرات محترم، آج تاریخ اس بات پر شاہد ہے، آج اہل دانش کی ہر مجلس اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ اس وقت اٹھنے والی وہ اکیلی آواز آج صرف ایک فرد کی آواز نہیں ہے، پوری قوم کی آواز. آج ہر صاحب فکر، ہر صاحب شعور اس قوم کا درد رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ جب تک نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں جامعیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا طالب علم قرآن، سنت، فقہ، کلام سے آراستہ ہو کر مروجہ نظام تعلیم سے مزین ہو کر وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں چلے گا، وہ آنے والے وقت میں امت کی قیادت سے محروم رہے گا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نے جس شان سے ترقی کی، جس آن سے ترقی کی اور دنیا علم کے سٹیج پر جو قدر و منزلت حاصل کی، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جس وقت HEC نے ملک بھر کے اداروں پر نظر ڈالی تو جن 3 جامعات کو، جن 3 دینی مدارس کو اس بات کا حقدار قرار دیا کہ ان کی اسناد کو
ایم اے کے برابر قرار دیا جائے، ان میں سے ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تھا۔ یقیناً یہ اس دور بین، اس مستقبل بین، دل درد مند رکھنے والے، راتوں کو جاگ کر اس امت کی خیر خواہی کے جذبوں سے سرشار ہو کر سوچنے والے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ حضرات محترم، حضرت پیر صاحب کی ذہانت کو، ان کی فطانت کو، ان کی دردمندی کو، ان کی دل سوزی کو، امت کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے جذبے کو میں کیا خراج عقیدت پیش کروں گا؟ میری کیا حیثیت ہے؟ یقین کیجئے، میں نے جب ان خطوط کا مطالعہ کیا، جو خطوط مصر کے اساتذہ نے، جلیل القدر اساتذہ نے اپنے اس جلیل القدر طالب علم کو لکھے، اپنے اس جلیل القدر تلمیذ رشید کو لکھے، تو یہ بھی تاریخ تعلیم و تدریس کا ایک خوبصورت باب ہے کہ ابو زہرا جیسا استاد آپ کے شیخ کو، میرے شیخ کو، پاکستانیوں کے شیخ کو کہتا ہے میرے دوست۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک اقتباس مجھے بہت اچھا لگا، اگر پیر صاحب اجازت ہو تو میں نظر سامعین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصعب ابو زہرا کے خط کا اقتباس ہے، اور یقین کیجئے اگر کوئی دل کے کانوں سے اسے سماعت فرمائے تو عالم فکر و خیال میں اس کی جبین حضرت پیر صاحب کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیتی ہے۔ یہ دیکھیے، استاد ابو زہرا لکھتے ہیں، جامعۃ الازہر کا استاد ہے، حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھانے والی مسند تدریس پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بیٹے، بے شک تو نے مجھے یہ شعور دلایا ہے، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کیا کہہ رہا ہے، کہ مشرق جس طرح مطلع آفتاب ہے، اسی طرح روح کے افق کا طلوع بھی ہے۔ بڑی گہری بات کہی ہے۔ اور مشرق جس طرح حرارت کا سرچشمہ، اسی طرح زندگی کے اجالے کا منبع بھی ہے۔ یہ تمہید باندھ کے استاد ابو زہرا کیا کہتا ہے؟ مجھے تیری ذات میں، ذرا غور فرمائیے گا، اے حضرت پیر صاحب کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، اے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، اے اس درگاہ کے ساتھ منسلک ہونے والے برادران طریقت، چوم لیجئے اپنے شیخ کے قدموں کو اور سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں مجھے تیری ذات میں، ڈاکٹر صاحب، مجھے تیری ذات میں اسلام ایک آفتاب کی طرح درخشاں نظر آتا ہے۔ پہلے آفتاب کی حقیقت کو بیان کیا اور پھر حضرت پیر صاحب کو آفتاب قرار دیا۔ اور میں تجھ میں
اور میں تجھ میں وہ اسلام دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. پیر صاحب کو یہ وہ خراج محبت ہے, وہ خراج تحسین ہے جو ابو زہرا ہی پیش کر سکتا ہے. اور میں تجھ میں اسلام کی وہ شکل دیکھتا ہوں جو بکھرے دلوں کی شیرازہ بندی کرنے والا ہے. حضرات, میں بہت ہی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن مجھے ان بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہے, اور میں اس پہ جتنا بھی فخر کروں کم ہے. میں نے حضرت پیر صاحب کو اپنوں میں بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے حضرت پیر صاحب کو ایسی مجالس میں بھی دیکھا ہے جہاں ایک بھی ان کا ہم فکر نہیں تھا, مگر ان کی جلالت فکر کا سورج نصف النہار پر تھا, پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا, اور پوری مجلس گویا تھی کہ اس مجلس کے فیصلوں کو سٹیج پر ہماری نمائندگی حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمائے.